بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب رحمان الرحیم ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ پروردگار جل جلالہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ رب قدیر جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل اس امت پر خاص کرم کی نظر فرماتا ہے۔ اس لیے پروردگار جل جلالہ نے بہت سارے ایام اور بہت ساری راتیں ایسی عطا فرمائیں کہ ان دن و رات کے اندر بندہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے اور اللہ عز و جل کی بندگی بجا لائے تو مولا اسے بے حساب اجر سے مالا مال فرماتا ہے۔ انہی بہت سارے دنوں میں پروردگار جل جلالہ نے یوم عرفہ بھی رکھا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ ہے۔ حجاج کرام جس دن عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں وہ دن اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت عرف والا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کی اور سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک عرفہ سے زیادہ، یعنی یوم عرفہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں پر مباحات کرتا ہے۔ ان سے فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو، یعنی فرشتوں سے، آسمان والوں سے میرا مولا فرماتا ہے زمین کے اوپر موجود ان بندوں کے سلسلے میں جو میدان عرفات کے اندر موجود ہوتے ہیں یا میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، تو پروردگار ان بندوں کے حوالے سے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو کہ پراگندہ سر، گرد آلود، دھوپ کھاتے ہوئے دور دور سے میری رحمت کے امیدوار حاضر ہوئے۔ تو عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے کسی دن میں نہیں دیکھے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ 9ویں کو فجر کے بعد مینا سے عرفات کی طرف جاتے وقت سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یقیناً احرام گرد آلود ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ صعوبتیں بھی انسان برداشت کرتے ہیں اور ان صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ میرے مولا کو اپنے بندوں کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ ان بندوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کو بھی جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور پروردگار اس دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں کہ اگر کوئی شخص یوم عرفہ کو روزہ رکھے، حاجی ہے اور میدان منا سے، وادی منا سے عرفات کے میدان کی طرف جا رہا ہے وقوف عرفہ کے لیے، تو حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور غیر حاجی کے لیے، یعنی جو وہاں پر نہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جو مسلمان موجود ہیں، وہ اگر
یوم عرفہ کو روزہ رکھیں تو یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اور یہاں یہ بات میں بتا دوں کہ آپ سوچیں کہ یوم عرفہ وہاں پر یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے، تو ہم وہاں کے اعتبار سے روزہ رکھیں یا یہاں کے اعتبار سے، تو یاد رکھیں 9 ذی الحجہ کا ذکر ہے، اس لیے آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں جو 9 ذی الحجہ جو دن ہو، جس تاریخ کو پڑتی ہو 9 ذی الحجہ، اسی اعتبار سے آپ روزہ رکھیں، یہ نہیں کہ سعودی کی تاریخ کو فالو کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی شخص نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمان اللہ سے کتنا اچھا گمان فرماتے ہیں کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ کو یہ روزہ مٹا دے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک اور مقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کو ہزاروں دن کے روزوں کے برابر قرار دیتے ہیں، اور 2 سالوں کے گناہوں کی معافی، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ یہ حدیث مبارکہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے نقل فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوم عرفہ کا روزہ رکھو۔ جو احادیث آپ نے سماعت فرمائیں، ان احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو چند باتیں معلوم ہوئیں۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ عرفہ کے دن اللہ عز و جل کثیر تعداد میں گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہزاروں سال کے روزوں کے برابر ہے، لہذا ہمیں یوم عرفہ جیسی نعمت عظیمہ کو بہت اچھی طریقے سے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر ثواب سے مالا مال ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ذی الحجہ کی عظمت اور فضیلت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے 2 فرستادہ پیغمبر سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس لیے چاہیے کہ ہم ان دونوں پیغمبروں کی نسبت جس ماہ مبارک سے ہے، اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کو خوب عبادت میں گزاریں، اور اللہ توفیق دے تو یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر اپنے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیوں کو جمع کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں، رکھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ تعالی ہمیں 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا، گناہ معاف فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس دن روزہ رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دن خاص طور پر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کریں، روئیں، رو رو کر دعائیں کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ پروردگار حجاج کرام کے صدقہ و طفیل ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ انشاءاللہ العظیم سنی دعوت اسلامی کی جانب سے 9 ذی الحجہ کو انشاءاللہ العظیم خاص دعا کا اہتمام کیا جائے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا کے موقع پر آپ بھی آن لائن شریک ہو کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گریہ و زاری التجا کرنے میں شامل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی آمین کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ یوم عرفہ اللہ خاص تجلی فرماتا ہے، تو ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے
کہ اس عظیم ساعت کے موقع پر ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔